السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات پر کہنے سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ کتاب ہشت بہشت جو کہ خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب میں جو پہلا حصہ ہے، پہلی کتاب ہے انیس الارواح، جو کہ حضور خواجگان خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا یہ مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجگان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم سلسلہ وار مجالس پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ 8ویں مجلس کا پہلا حصہ گزشتہ درس میں ہم نے اس سے استفادہ کیا تھا، اور آج 8ویں مجلس کا دوسرا حصہ، جس میں کھانا کھانے کے آداب اور دسترخوان پر کھانے کی فضیلتوں کو حضرت نے بیان فرمایا ہے، اس سے ہم استفادے کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں حضرت نے مومن بھائی کو نامناسب کلمات سے مخاطب کرنا، گالی دینا، اس حوالے سے اس کی برائیوں کو بیان فرمایا تھا۔ اب دسترخوان پر کھانا کھانے کی فضیلت اور اس کے آداب کو بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ طعام آمد فرمود سفرہ سرخ بایت تا بالائے آن بخوریم، زیرا چہ رسول علیہ السلام نان برخوان کمتر خوردی ولیکن حرام نہ کردے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ طعام آمد، حضرت جب ابتدائی جو حصہ تھا جس میں مومن بھائی کو گالی دینے اور برائی بیان کرنے کی مذمت کے متعلق وہ ذکر چل رہا تھا کہ کھانا حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ فرمود تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ سفرہ سرخ بایت تا بالائے آن بخوری، حضرت نے فرمایا کہ لال رنگ کا دسترخوان لے کر آؤ تاکہ اس پر رکھ کر ہم کھائیں، زیرا چہ رسول علیہ السلام نان برخوان کمتر خوردی ولیکن حرام نہ کر دے۔ فرماتے ہیں کہ اگرچہ کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دسترخوان پر کبھی لقمہ تناول نہیں فرمایا، لیکن اسے حرام بھی نہیں فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ دسترخوان سے مراد ہمارے نزدیک، ہمارے ہاں جو چادر، جو کپڑا بچھایا جاتا ہے، جس کو عرف عام میں دسترخوان کہتے ہیں، حقیقت میں اس کو سفرہ کہا جاتا ہے، اور دسترخوان سے مراد لکڑی کا کوئی چوکی یا کوئی ٹیبل جس پر کھانے کو تھوڑا سا اونچائی پر رکھ لیا جائے، اس کو دسترخوان کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ جو چادر جو بالکل زمین پر بچھائی جاتی ہے، جس کو ہمارے ہاں عرف عام میں دسترخوان کہتے ہیں، وہ حقیقت میں سفرہ ہے، جس پر کھانا وغیرہ کے برتن رکھے جاتے ہوں تاکہ نیچے کے کوئی چادر وغیرہ جو ہے میلی نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ اس دسترخوان پر، اس چادر پر جس کو سفرہ عرف عام میں دسترخوان کہتے ہیں، اس پر برتن وغیرہ رکھے جاتے ہیں اور وہ زمین پر بچھائی جاتی ہے۔ اور کبھی کوئی چوکی وغیرہ پر کھانے کی تھالی وغیرہ جو رکھی جاتی ہے، اس کو دسترخوان کہا جاتا ہے۔
اور حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر کبھی تناول نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ نیچے دسترخوان بچھا کر ہی یعنی سفرہ بچھا کر ہی تناول فرمایا کرتے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی دسترخوان یعنی کسی چوکی پر حبیب پاک علیہ السلام نے کھانا تناول نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام خود بھی سفرہ یعنی زمین پر کوئی چادر بچھا کر تناول فرماتے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام نے کسی چوکی وغیرہ پر برتن، کھانے کا برتن تھوڑا سا اونچا ہو جائے، ایسی کسی چیز کے استعمال کرنے سے منع بھی نہیں فرمایا، اس کو حرام بھی نہیں کہا ہے۔ لیکن سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہی ہے کہ زمین پر کوئی چادر، سفرہ وغیرہ بچھا دیا جائے اور اس پر کھانے کا برتن رکھ کر اسی طرز پر کھانے کا استعمال کیا جائے، کھانا کھایا جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اما ہمیشہ بر سفرہ سرخ خوردی، وہ اگر مہمانی بیامدی و یا مہمانی کر دی، ہم چنان بر سفرہ سرخ نان خوردی۔ کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ یعنی کسی سفرے پر، ہمارے ہاں جس کو دسترخوان کہتے ہیں، یعنی کھانے کے لیے جو چادر بچھائی جاتی ہے وہ لال رنگ کی چادر یعنی دسترخوان استعمال فرماتے، اور اگر کوئی مہمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوتا اور حبیب پاک علیہ السلام اس کی مہمانی فرماتے، اس کی میزبانی فرماتے، اس کے لیے حق ضیافت کا انتظام فرماتے، تو ہم چنان بر سفرہ سرخ نان خوردی۔ تو اسی طرح رسول پاک علیہ السلام لال رنگ کے دسترخوان پر ہی جو ہے کھانا تناول فرماتے۔ وہ گفتی کہ مانند کریم خوان را بے مانند خوان برادر عیسیٰ علیہ السلام، اور ارشاد فرماتے کہ ہمارا دسترخوان بھی بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے خوان کے مثل ہوگا، مانند ہوگا۔ آن دا فرمود کہ خوان عیسیٰ علیہ السلام سفرہ سرخ بود، از آسمان فرود و آمدے بود، و در ہفت گردے بوت و پنج انار و نمک۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو دسترخوان تھا، جو سفرہ تھا، وہ لال رنگ کا تھا، جو کہ آسمان سے آپ پر اتارا گیا، اور اس میں آپ کے لیے جو ہے ضیافت، آپ کے لیے اس میں نعمتیں رکھ کر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، خوان عیسیٰ سے متعلق ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے یعنی آپ پر ایمان رکھنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ آسمان سے ہمارے لیے خوان نعمت اتارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے مولا تو ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ ارشاد فرما حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ مولا جو ہمارے اولین اور آخرین کے لیے عید بن جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا پر مولا تعالیٰ نے آسمان سے خوان نعمت کو نازل فرمایا ہے، اور حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمت اللہ تعالی علیہ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد مبارک کا نقل فرماتے ہیں کہ وہ خوان نعمت جو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا وہ بھی لال رنگ کا تھا، اور اسی مماثلت کے لیے، مشابہت کے لیے حبیب پاک علیہ السلام بھی لال رنگ کے کپڑے کا استعمال فرماتے، اور حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی لال رنگ کے لباس سفرے پر ہی آپ تناول فرمایا کرتے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ پس ہر کے بر سفرہ سرخ نان خورد، بے شک بہر لقمہ صد نیکی بنویسند۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے جو دسترخوان اترا وہ لال رنگ کا ہے، حبیب پاک علیہ السلام بھی اسی رنگ کا استعمال فرمایا کرتے تھے، یہ حضرت کے ارشادات کے ذریعے سے ہم کو پتہ چل رہا ہے۔
فرماتے ہیں کہ پس ہر کے برسفر سرخ نان خور، کہ ہر کوئی جو کوئی لال رنگ کے دسترخوان پر کھاتا ہے، بے شک بہر لقمہ 100 نیکی بنویسند، تو اس کے لیے ہر لقمے کے عوض 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ وہ 100 درجے در بہشت یابت، اور جنت میں اس کے لیے 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ وہ در ہمسائیگی عیسیٰ علیہ السلام باشد، اور وہ جنت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہے گا۔ بخوردن نان برسفر سرخ یک شارستان بے دہنگ در بہشت، فرماتے ہیں کہ لال رنگ کے سفرے پر دسترخوان پر روٹی کھانے کا عوض میں مولا تعالی جنت میں ایک عظیم محل عطا فرماتا ہے، ایک عظیم علاقہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ وچن از نان خوردن فارغ شود، خدائے تعالی جملہ گناہان او آمرزید گردان، فرماتے ہیں کہ اور جیسے ہی وہ لال رنگ کے دسترخوان پر سفرے پر روٹی سے فارغ ہوتا ہے، یعنی کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے، تو مولا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور تمام گناہوں سے اس کو آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ آنگا فرمود کہ رسول علیہ السلام فرمود است کہ بر سفر سرخ نان خوردن سنت ابراہیم علیہ السلام است۔ وہ پیغامبران دیگر کہ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لال رنگ کے سفرے پر کھانا کھانا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آنگا فرمود کہ موسیٰ علیہ السلام ہرگز نان برخوان نخوردے است بلکہ بر سفر سرخ، کہ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ آپ کسی چوکی پر نہیں بلکہ ہمیشہ سرخ رنگ کے سفرے پر ہی تناول فرماتے۔ پس گفت بذات خدا تعالیٰ کے جان من با مراؤست ہر کے بر سفر سرخ نان خورد۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی سرخ رنگ کے سفرے پر تناول فرماتا ہے مولا تعالیٰ اس کو بڑا عزیز رکھتا ہے۔ ہم چنان عرض کے حج و عمرہ گزار دے باشد وہ ہزار گرسنے را سیر کر دے باشد، فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ خود ایسے بندے کو عزیز رکھتا ہے جو سرخ رنگ کے سفرے کو یعنی دسترخوان کو ہمارے ہاں جیسے چادر بچائی جاتی ہے اس پر کھانا تناول کرے، تو وہ ایسا ہی ہے کہ مولا تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 1000 بھوکوں کو کھانے کھلانے کا بھی اجر و ثواب سے اس کو سرفراز فرماتا ہے۔ وہ 1000 اسیر از امت من روحانی دے باشد، فرماتے ہیں کہ میری امت کے 1000 قیدیوں کو آزاد کرانے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس کو حج اور عمرے کا ثواب اور 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اور ایسے ہی 1000 قیدیوں کو آزاد کرانے کا ثواب اس کے نام اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ آنگا فرمود ہر کے بر سفر سرخ نان خورد فردائے قیامت جبریل را فرمان شود تا براق نور بیارت وحلہ در پوشانت و در بہشت بروت قصر بیایت، کہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب جو کوئی سرخ سفرے پر کھانا کھاتا ہے تو کل روز قیامت جبریل امین کو حکم ہوگا کہ وہ نور کے براق پر ایسے شخص کو سوار کرائے اور جنتی لباس اس کو پہنائے اور جنت میں اس کو ایک محل میں پہنچائے۔ آنگا فرمود ہر کے مہمان رابر سفر سرخ طعام خوران ہر دانے کے از آن سفر مہمان برگیرت 1000 نیکی در دیوان او بنویسند۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ مہمان جو کوئی جس کسی نے مہمان کو سرخ سفرے پر اس کے لیے ضیافت کی، مہمان کو لال سفرے پر کھلایا، لال دسترخوان پر کھلایا، تو پھر اس کے ہر دانہ جو اس دسترخوان پر بیٹھ کر مہمان تناول کرتا ہے،
ہر دانے کے عوض 1000 نیکی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ آن گا فرمود کے شنیدم از زبان پیر خود، ہر کے بر سفر نان خورد خدا تعالی بے نظر رحمت در وے نگر، 2000 درجے در بہشت بے نام او بے نویسند۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر کامل سے، پیر بزرگوار سے سنا ہے کہ جو کوئی لال سفرے پر، سرخ سفرے پر روٹی تناول کرتا ہے یعنی کھانا کھاتا ہے تو مولا تعالیٰ اس کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے اور جنت میں 2000 درجے اس کے نام کے بلند فرما دیتا ہے۔ ہمیں کہ خواجہ این فوائد تمام کرد مشغول شد۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب یہ فوائد کو مکمل فرمایا تو ذکر و اذکار میں مشغول ہوئے، وہ دعا گوئی باز گشت الحمدللہ علی ذالک، اور دعا گو یعنی خود غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں الحمدللہ اس نعمت کے عطا ہونے کے بعد، ان ارشادات اور ملفوظات کی نعمت عطا ہونے کے بعد میں اپنے گھر کو واپس لوٹا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ مجلس ہم نے پڑھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں۔ اب اس حوالے سے وضاحت کی خاطر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتے چلوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً مولا تعالیٰ نے رزق اپنے ذمہ رکھا ہے اور وہ اپنے بندوں کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن دن بھر بھوکا رکھ کر رات کو بھوکا سلاتا نہیں ہے۔ ہر ایک کی رزق، ہر ایک کی روزی کا وہ بخوبی انتظام فرماتا ہے، وہ چاہے چیونٹی ہو، وہ چاہے ویل مچھلی ہو، ہر ایک کی غذا کی مقدار جدا گانا ہے، لیکن پروردگار عالم ہر ایک کے لیے روزی کا اس کی ضرورت اور حاجت کے مطابق انتظام فرما دیتا ہے۔ لیکن جہاں پر اللہ اپنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کرتا ہے اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ہم غلاموں کو عبادت کے، ریاضت کے، ذکر و اذکار کے، دعا اور توبہ اور مناجات کے آداب بیان فرمائے، جہاں معاملات کے آداب کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے بھی آداب کو بیان فرمایا ہے اور اپنی سنتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جہاں تک بات کھانے کے آداب سے متعلق ہے تو آپ دیکھیں کہ حضرت نے ان آداب میں سے ایک ادب کہ دسترخوان پر جب بیٹھو، کھانے کے لیے جب بیٹھیں تو ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کون سی چیز کا استعمال کرنا چاہیے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی کبھی چوکی پر آپ نے تناول نہیں فرمایا، ہمیشہ حضور پاک علیہ السلام زمین پر ہی سفرہ یعنی دسترخوان کو بچھا کر اس پر بیٹھ کر ہی تناول فرماتے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما علمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکل علی سکروجۃ قط، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کبھی نبی پاک علیہ السلام نے کسی چوکی پر کھانے کے برتن کو رکھ کر استعمال فرمایا ہو، یعنی حبیب پاک علیہ السلام نے کبھی اپنا ایسا عمل نہیں فرمایا، بلکہ آقا علیہ السلام ہمیشہ سرخ رنگ کی کوئی کپڑا یا چادر کا ہی بطور دسترخوان، چادر کے یہ سفرے کے استعمال فرماتے اور اس پر برتن رکھ کر تناول فرماتے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے زمین سے ہمیں جڑے رہنے اور عاجزی اور سادگی کو اختیار کرنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ اب اگرچہ کہ چوکی پر یا کسی بلند ٹیبل وغیرہ پر کھانا کھانے کی کوئی ممانعت نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ سے ثابت تو نہیں ہے، تو لہذا ایسے عمل کو یعنی کوئی اگر ٹیبل پر یا پھر چوکی پر بیٹھ کر کھاتا ہو تو اس کو حرام اور ناجائز تو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی کوئی ممانعت اس حوالے سے نہیں ملتی۔ لیکن سنت کی جہاں تک بات ہے تو پھر یقیناً حبیب پاک علیہ السلام ہمیشہ سفرے پر بیٹھ کر یعنی زمین پر بیٹھ کر چادر بچھا کر ہی، کوئی دسترخوان بچھا کر ہی تناول فرمایا کرتے۔ اس حوالے سے فقہائے کرام نے بڑی تفصیلی طور پر وضاحتیں بیان فرمائی ہیں، اور بالخصوص امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کھانے کے اصل میں 4 طریقے ہیں۔ ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو ہم تنہا کھاتے ہیں،
ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو ہم کچھ لوگوں کے ساتھ کھاتے ہیں، اور ایک کھانا وہ ہوتا ہے کہ جو مہمانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ایک کھانا وہ ہوتا ہے جس میں دعوت کا اہتمام اور انتظام ہوتا ہے۔ یعنی ہر ایک کے آداب اور ہر ایک کے تقاضے جدا جدا ہیں۔ ہم اکیلے، ہم تنہا کھا رہے ہوں تو اس کے تو اپنے آداب ہیں، اور اگر ہم مجمع میں کھا رہے ہوں تو وہاں پر کچھ اور آداب کو شامل کیا جائے گا۔ اگر وہیں پر جب مہمان کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے، مہمان کی ضیافت کی جا رہی ہو، تو اس میں کچھ اور آداب کو اضافہ کر لیا جائے گا، اور کہیں پر عرف عام میں عام خاص اگر دعوت کے اہتمام ہو تو وہاں پر کھانے کے کچھ اور بھی آداب ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل سے ان تمام باتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال ہم کسی اور موقع پر جہاں پر کھانے کے آداب، مکمل آداب کا بیان ہوگا، وہاں پر ان تمام باتوں کو، ان آداب کو انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے، اور پھر اس پر یہ وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے کے آداب اور ہیں، کھانا کھانے کے درمیان کے آداب اور ہیں، اور کھانا ختم کرنے، فارغ ہونے کے آداب اور ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن چونکہ یہاں پر ابھی بات ہم سے دسترخوان پر کھانے کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو حضرت کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں دو باتیں بطور وضاحت عرض کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بات ہم نے واضح کر دی کہ خود حضرت نے فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے کبھی کسی چوکی پر برتن کو بلند رکھ کے کھانا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ زمین پر ہی دسترخوان بچھا کر اس پر برتن رکھ کر کھانا استعمال فرماتے، کھانا تناول فرماتے۔ تو لہذا یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ چوکی وغیرہ پر رکھنا سنت نہیں ہے، زمین پر بیٹھ کر کھانا سنت ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے چوکی کا استعمال کر لیا جاتا ہو یا کسی ٹیبل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہو تو اس میں کوئی قباحت، کوئی برائی بھی نہیں ہے، لیکن سنت طریقے تو نہیں کہا جائے گا، لیکن یہ حرام اور ناجائز بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو عذر ہے کہ جھک کر کھانے میں تکلیف ہوتی ہو، یا پھر نوالا اٹھانے میں نوالے کے گر جانے کا اندیشہ ہوتا ہو، اور نیچے گر کر غذا بھی ضائع ہونے، لقمہ بھی ضائع ہونے، اور پھر ساتھ ہی چادر وغیرہ کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں برتن کو بلند کیا جا سکتا ہے، یا تو ہاتھ میں بھی اٹھا سکتے ہیں، یا پھر کسی بلند چادر چوکی وغیرہ پر رکھ کر بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زمین پر بیٹھ کر کھانے کو پسند فرمایا ہے، تو اس سے تو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ زمین سے آدمی جڑا رہتا ہے، اور جو زمین سے جڑا ہو تو زمین کی مزاج، زمین کی فطرت میں سادگی اور عاجزی ہے، تو یقیناً وہ اثر انسان کے اندر ظاہر ہونے لگتا ہے، غرور اور تکبر سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور زمین پر بیٹھ کر کھانے سے اس کا نفس کشی ہوتی ہے، اور یقیناً اس کا نفس اس کے قابو میں رہتا ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر چادر بچھا کر، یعنی سفرہ بچھا کر اس پر کھانا، اس سے اجتماعی طور پر کھانے کی سعادت اور برکت بھی حاصل ہوا کرتی ہے۔ جیسے کہ ہم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں دسترخوان یعنی سفرے کو بچھایا جاتا، اور اس پر جو بھی کھجور ہیں، جو بھی جو نعمتیں اس وقت میسر ہیں، وہ تمام چیزیں دسترخوان پر ڈال دی جاتی، اور سب آمنے سامنے ایک ساتھ بیٹھ کر سب ایک ساتھ کھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یہ بات الگ سے چوکی وغیرہ پر کھانے سے یہ سعادت اور برکت حاصل نہیں ہوتی، اور اجتماعی طور پر کھانے سے بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ اور اجتماعی طور پر کھانے کی بڑی برکتیں آئی ہیں، جیسے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے حاضر ہو کر عرض کیا تھا کہ حضور ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، ایسے لگتا ہے کہ ابھی پیٹ خالی ہے، بھوک ابھی، یعنی ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کھایا ہی کچھ نہیں ہے، آسودگی ہم کو حاصل نہیں ہوتی۔ تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ گھر میں اکیلے اکیلے کھاتے ہو، تنہا تنہا، انفرادی طور پر کھاتے ہو؟ صحابی نے عرض کی حضور ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب ایک ساتھ مل بیٹھ کر کھایا کرو، اس سے اللہ برکت عطا فرماتا ہے اور آسودگی عطا کرتا ہے۔ وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے جب اپنے دسترخوان کو وسیع کیا اور ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے تو واقعی تھوڑا کھانا بھی ہمارے لیے کافی ہو جانے لگا۔ ایک اور صحابی ہے،
وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ حضور ہمارے لیے یعنی صحت نہیں ہوتی اور جو ہے ہمارے لیے کھانا خیر کا باعث نہیں بنتا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تو ان سے بھی کہا کہ سب مل کر کھایا کرو, مولا تعالیٰ اس پر خیر کو نازل فرما دیتا ہے. تو لہذا سفرہ بچھا کر کھانے, یعنی ہمارے ہاں بھی جو معمول ہوتا ہے ایک چادر بچھا کر دسترخوان بچھا کر سب مل بیٹھ کر کھانے کا, تو یقیناً اس سے سب مل کر کھانے کا موقع ملتا ہے اور مولا تعالیٰ ایسے دسترخوان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرما دیتا ہے. اب بالکل آخری بات عرض کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو تمام کر دیں, وہ یہ کہ جب سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں تو اس کے کچھ آداب ہیں. وہ یہ کہ بتایا گیا کہ اپنے قریب سے لقمے کو اٹھائیں, ہمارے قریب جو نعمت رکھی ہوئی ہو اس کا استعمال کریں. جیسے کہ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بتایا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا, اور جب کوئی برتن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو میں سرکار کے ساتھ تھا, تو میں کبھی سامنے سے لیتا کبھی آگے سے لیتا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سم اللہ تعالی, کہ پہلے بات تو یہ ہے کہ کھانے کے آداب یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے, اور پھر اس کے بعد حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ, اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھایا کرو. یعنی اپنے ہاتھ کو دراز کرنا اور دوسروں کے سامنے رکھی ہوئی نعمت کو اٹھا کر استعمال کرنا یہ آداب کے خلاف ہے, اور حبیب پاک علیہ السلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے. اب حضرت اکراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول گزرے ہیں, ان سے بھی ایک روایت پائی جاتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا, اور میں یوں ہی برتن میں سے کبھی سامنے سے کبھی آزو سے کبھی آگے سے میں کھاتا. سرید کا برتن سرکار کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا, تو میں کبھی کہیں سے لقمہ اٹھاتا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے سامنے ہو اس میں سے تناول کرو. تو میں سامنے سے کھانے لگا. اس کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں ایک بڑا تھال پیش کیا گیا جس میں مختلف قسم کے کھجور رکھے ہوئے تھے, اور سرکار نے فرمایا تھا تو میں ویسے ہی سب سامنے کی کھجور کھانے لگا. تو رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اب چونکہ کھجور مختلف قسم کے ہیں تو لہذا اب تم جو جس قسم کا کھجور کھانا چاہتے ہو وہ کھجور اٹھا کر کھا سکتے ہو. پہلے اس لیے منع کیا گیا تھا کیونکہ ایک ہی قسم کا کھانا تھا, اور ایک ہی قسم کے کھانے میں لقمے الگ الگ جگہ سے اٹھانا منع فرمایا گیا. لیکن اگر ہم کسی ایسے دسترخوان پر بیٹھے ہوں جہاں پر مختلف قسم کی نعمتیں جمع ہوں تو وہاں پر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر ہم کوئی چیز استعمال کرنا چاہتے ہوں تو پھر کسی اور بھائی جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر شریک ہوں ان کو آواز دے کر وہ نعمت اپنے قریب لے کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ کھجور مختلف قسم کے کھجور پیش کیے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اس کھجوروں کو مختلف قسم کے کھجوروں کو استعمال کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے. تو لہذا یہ چند فوائد و برکات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے کہ یقیناً اس پر جو کچھ آپ نے سنا ہے کہ بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں اگر ہم سرخ رنگ کے دسترخوان کو بچھا کر زمین پر بچھا کر کھاتے ہوں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ محض دسترخوان بچھا کر کھانے, لال رنگ کے دسترخوان بچھانے سے 100 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں, جنت میں درجات بلند کیے جا رہی ہے, یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہاں واضح طور پر یہ بات آپ کو عرض کرتے چلے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت اس معمولی سے کام پر اتنا بڑا اجر و ثواب کیوں عطا فرمائے. کبھی بیان ہو رہا ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے, کبھی بتایا گیا کہ 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے, 1000 قیدیوں کو آزاد کرانے کا اجر و ثواب بھی دیا جاتا ہے. آخر دسترخوان پر بیٹھ کر ہی تو کھا رہے ہیں, اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی, کتنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں, اور ان میں جو سب سے بڑی جو حکمت ہے اور پہلی جو حکمت ہے وہ ہم عرض کیے دیتے ہیں, وہ یہ کہ آدمی دسترخوان پر بیٹھ کر جب کھاتا ہے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کے کچھ جوڑ کر کھاتا ہے, ساتھ میں لوگوں کو لے کر کھاتا ہے, تو اس سے آدمی کے اندر ایک تو عاجزی اور سادگی پیدا ہوتی ہے, اور پھر وہ دوسروں کا خیال بھی کرنے لگتا ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جب لقمہ استعمال کرتا ہے تو چونکہ حبیب پاک علیہ السلام کی سنت جان کر, نبی کی سنت مان کر اس پر عمل کرتا ہے, تو اس کا نفس تو چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس پیسہ ہے, مال اور دولت ہے, وہ چاہے تو ٹیبل پر بیٹھ کر کھائے, وہ چاہے تو کسی چوکی پر برتن کو رکھ کر کھائے,
وہ اپنی سہولت کے مطابق جیسے چاہے کھا سکتا ہے، لیکن اس نے اپنے نفس کو کچلا، اپنے نفس کو پابند کیا اور خود حبیب پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کی، اور اسی کی برکت ہے کہ مولا تعالیٰ اتنے سارے اجر و ثواب سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ دو باتیں اس سے حاصل ہوئی، ایک تو سنت پر عمل کا فائدہ ہوتا ہے، دوسرا ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھتے ہیں، نفس خوشی ہوتی ہے، اور ہم جو لقمے کھاتے ہیں وہ اپنی نفس کی خاطر نہیں کھاتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت میں کرنے کے لیے، طاقت اور قوت کے پیدا کرنے کے لیے کھاتے ہیں، اور یہ فائدہ اپنے نفس خوشی سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام تر فوائد اور برکات بیان ہوئے ہیں۔ مولا تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندوں پر جیسے چاہے کرم فرمائے، جیسے چاہے اپنی رحمت کے دروازے کھلے، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ مولا تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یقین کے ساتھ اس پر عمل کرتا ہے کہ میرا مولا قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ضرور نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کی برکت سے یہ فوائد برکتوں سے سرفراز فرمائے گا، تو مولا تعالیٰ ایسے بندے کو محروم نہیں فرماتا، یقیناً اپنے فضل و کرم سے سرفراز فرماتا ہے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حلال اور پاک لقموں کو کھا کر عبادت الہی کے لیے طاقت اور قوت کے ارادے سے نیت کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو کھانے کی توفیق، سعادتیں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔